الفصل الثالث عن انس قال كان ابو طلحة اكثر الانصار بالمدينة مالا من نخل وكان احب امواله اليه برحاء وكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب یہ صفت مائن کی من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي برحاء وانها صدقة لله تعالى ارجو برها وزخرها عند الله فدعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق علیہ۔ تیسری فصل، اس کا حاصل بھی وہی ہے کہ صدقہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس کو کریں، صدقہ نافلہ، ہاں، اور صدقہ واجبہ جو ہے ان میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کا مستحق ہے تو اس کو زیادہ حقدار ہے، اس کو دینے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ یہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ کھجور کے باغ رکھنے والے تھے، مالم من نخل، کیا مطلب ہے؟ اکثر الانصار بالمدینۃ مالن، یعنی مدینے کے انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ مال سے کیا مراد ہے یہاں؟ من بیانیہ کے ذریعے سے اس کو بیان کر دیا، نخل یعنی کھجور کے درخت۔ حاصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ کھجور کے باغات اور کھجور کے درخت ان کے پاس تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِرَحَاء، اور ان کے مالوں میں یا ان کے باغات میں سب سے زیادہ ان کے نزدیک پسندیدہ باغ بیرحا تھا۔ یہ بیرحا کانت مستقبل المسجد، یہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا، سمجھے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کا وہ دروازہ جو اتر کی طرف ہے، اتر کی طرف تھا، جو شام کی طرف، ملک شام کی طرف، ادھر یہ باغ پڑتا تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ اور خوشگوار پانی نوش فرماتے تھے۔ مائن طیب، طیب کا معنی کیا؟ عمدہ، خوشگوار۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فلما نزلت هذه الآیہ، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم لوگ نیکی کو نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اس مال میں سے خرچ نہ کرو، یعنی جب تک تم اپنا پسندیدہ مال تم خرچ نہ کرو راہ خدا میں، اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو ابو طلحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
میری راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ فرماتا ہے نا. اور یقیناً میرا سب سے پسندیدہ مال یہ بیرحا ہے، یہ باغ ہے، اور یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے. للہ کا مطلب لرضا اللہ، اللہ کی راہ میں یہ صدقہ ہے. ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، میں اس کی نیکی اور اس کا ذخیرہ اللہ کے میں امید رکھتا ہوں، میں اس کی نیکی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذخیرے کی میں امید رکھتا ہوں، آسرا رکھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ نیکی میرے لیے ہوگی، نیکی کا سامان ہوگا، اور آخرت میں اللہ کے حضور یہ میرے لیے ذخیرہ ہوگا، کام آئے گا. فدعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ. دع صیغہ امر، وضع یدہ سے اس کا معنی رکھنا. تو یا رسول اللہ آپ اس باغ کو جہاں اللہ آپ کو بتائے، اراک اللہ، ارا یری اراۃ، دکھانا، بتانا، خبر دینا، اللہ جہاں آپ کو بتائے وہاں آپ اس کو رکھ دیجئے. یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی جو مرضی اور مشیت ہو اس کے مطابق آپ اس کو جہاں چاہیے صدقے کا جو مصرف ہے اس میں سے رکھ دیجئے. فقال رسول اللہ بخ بخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، ذالک معلوم رابح، یہ نفع بخش، منفعت بخش مال ہے. بخ بخ یہ خوشی کے موقع پر یہ بولا جاتا ہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے بولتے ہیں نا اردو میں. ہاں کہ لکھا کلمۃ یقال عند الرضا والاعجاب بالشیء والفخر والمدح. ہاں فرمایا یہ ذالک مال رابح، یہ نفع بخش مال ہے. اچھا، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا آخرت میں. وقد سمعت ما قلت، اور تم نے جو کہا ہے میں نے وہ بات سنی، تمہاری بات میں نے سنی. انی ارا ان تجعلھا فی الاقربین، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں اس کو تم صدقہ کر دو. مطلب جو قریبی رشتہ دار اس کے مستحق ہوں ان کو صدقہ کر دو. ہاں اوپر لکھا نا من الفقراء والمساکین لیکون جميعا بین الصلۃ والصدقہ، جمعا بین الصلۃ والصدقہ، تاکہ یہ صدقہ بھی ہو جائے، صلہ رحمی بھی ہو جائے. ہاں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، نور علی نور، کیا کہنا. ہاں دو فائدے، ایک پنتھ دو کاج ہو جائے. جی. فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. یہ حدیث متفق علیہ. اس سے وہی مضمون ثابت ہوا جس سے پہلے بہت سی حدیثوں میں ثابت ہے کہ صدقہ دینا ہو تو یہ دیکھ لو، ترجیح دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے جگر والے کو آسودہ کرو. تشبع، اشبع، اشباع کا معنی شکم سیر کرنا، آسودہ کرنا. اور کبد اس کا معنی جگر. جائے بھوکا، جگر تو بھوکا ہوتا نہیں ہے. تو اب جائے میں جو اسناد ہے، نسبت ہے ضمیر کبد کی طرف، یہ اسناد تو مجازی ہوئی. جگر بھوکا نہیں ہوتا، جگر والا بھوکا ہوتا ہے انسان، تو غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہوئی، لہذا یہ اسناد مجازی ہوئی. نیچے لکھا نا اسناد مجازی.
اس لیے لوگ سب اشارہ کرتے ہیں، تشریح آپ کو کرنی پڑے. اس لیے جب مختلف علوم و فنون سامنے ہوتے ہیں تو تشریح ہو جائے گی، اور نہیں تو آپ سوچتے رہیے یہ اسناد مجازی کہہ کے آپ بتا دیا اسناد مجازی ہے، بس ہو گیا. اچھا، تو بھوکے جگر والے کو، یعنی کوئی بھوکا شخص ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس کو تم بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، یہ بہتر صدقہ ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ افضل صدقہ کیا ہے. یہ موقع محل کے اعتبار سے افضل صدقہ متعین ہوتا ہے. ہاں، جہاں موقع محل یہ ہے کہ کوئی شخص نہایت بھوکا ہے، پریشان حال ہے بھوک کی وجہ سے، تو اب وہاں اس کو ہی کھلانا یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. اگرچہ آپ کا قریبی بھی وہاں موجود ہو، مگر وہ دور کا ہے، مگر بھوکا بہت ہے، تو اس کو کھلانا. یہاں تک اس کو عام رکھا ہے. اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب لمعات التنقیح میں اس کی شرح میں فرمایا کہ مؤمنن کان او کافرا، ناطقن او غیر ناطق، کہ چاہے یہ مومن ہو یا کافر یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کی مخلوق ہے بس یہ دیکھا جائے گا. چاہے ناطق ہو انسان ہو اور غیر ناطق، یا بے زبان ہو، زبان والا ہو یا بے زبان ہو. زبان والا سے مراد کیا؟ بے زبان کے مقابلے میں جو زبان والا بولا جاتا ہے اس سے کون انسان مراد ہوتا ہے. اور جانوروں کو بے زبان کہتے ہیں، حالانکہ زبان ہوتی ہے ان کو، مطلب آپ جیسی زبان نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ منطقی لوگ ہیں نا، اپنے کو حیوان ناطق کہتے ہیں. زبان والا جاندار، اور ان بیچاروں کو جن کے پاس تو آپ سے بڑی زبان ہے ان کو آپ غیر ناطق کہتے ہیں. کیوں؟ بہرحال کوئی بھی ہو، اس میں ایک قید اور لگانے کی ضرورت ہے، جبکہ وہ موذی نہ ہو، جیسے سانپ اور بچھو، کہ اب ان کو خوراک دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ تو جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تو ناگوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو بھائی ان کے معبود ہے نا. وہاں تو ہر نافع بھی معبود ہے اور ہر ضار بھی معبود ہے. اس لیے اگر پانی کی پوجا ہوتی ہے، دریاؤں کی پوجا ہوتی ہے، تو آگ کی بھی پوجا ہوتی ہے. اگر کوئی نفع بخش چیز ہے اس کی پوجا کرتے ہیں جیسے گائے، تو سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ضار ہے. خیر، وہ ان کا مذہب ہوگا، ہمارا یہ ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے روایت کیا.